المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اچھا کرو برا کرو انجام سیم. تو پھر موٹیویشن گئی دھیل لینے. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں جو موٹیویشن کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا. سب نہیں بنا رہے، بہت سے اچھے بھی ہیں اس میں، لیکن جب تک مذہب کا اس میں عنصر نہیں آئے گا، آخرت کا عنصر نہیں آئے گا. ایک انگریز مسلمان ہوا تھا نا کچھ دن پہلے، اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی، امریکن تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کیوں مسلمان ہوا؟ اس نے کہا تو ججمنٹ کا اسلام میں تصور ہے نا، ڈے آف ججمنٹ، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. آپ کو کون سی چیز ہے جو ابھارے گی نیکی پر، عمل پر؟ این جی او زیادہ تر بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ زیادہ تر این جی اوز کیوں بنتی ہیں؟ آپ نے پیسے منگوانے ہوتے ہیں تو غریبوں کی خدمت کا لیول لگا کے دبا کے پیسہ منگواتے رہو، ٹیکس سے بچاتے رہو اس کو. کیونکہ زیادہ تر این جی اوز ان لوگوں کی ہیں، اس کے پیچھے تانے بانے جو جا کے ملیں گے، میں سب این جی اوز کی بات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے جو تانے بانے آپ کو جا کے ملیں گے نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا سب سے زیادہ خون پیا ہوا ہوتا ہے. تو آدمی کہتا ہے جس آدمی کا کام ہی ساری زندگی غریب کو مارنے میں گزرا، وہ غریبوں کی خدمت کے لیے زبردست ڈاکومنٹ میں کوئی اور ہوتا ہے. یاد رکھو، آپ کہیں یار نہیں این جی اوز میں تو اتنے نیک نیک لوگ، اور بھائی وہ ڈسپلے پر کمپنی کی مشہوری کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا نا، کسی نے دکاندار سے پوچھا یہ چاول کیوں لکھا ہوا ہے جب چینی ہے؟ تو بھائی مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہوا ہے، ہم نے، مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں اس میں. تو ڈسپلے پہ کوئی اور ہوگا، ڈاکومنٹ میں کوئی اور ہوگا، آپ تحقیق کرو گے تو پیچھے ملک کا سب سے بڑا بدماش نکلے گا، سب سے بڑا اسمگلر. سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو جس کا کام ہی انسانیت کی خدمت ہے، این جی او کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے، اس کو چلانے والے سب سے بڑے عام طور پر انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس کو. تو یہ جب آخرت کا تصور نہیں ہوگا میرے بھائی، تو پھر انسانیت کے خدمت کے نام پہ انسانیت کا گلا کاٹا جائے گا. پھر تو یہ ہوگا. تو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے، اور میں ایک بات یاد رکھوں، چلو دنیا تو ہے، دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ کو اسلام کیوں؟ آخرت کا تصور تو عیسائیت بھی پیش کرتے ہیں، یہودیت بھی پیش کرتے ہیں، تصور کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے عمل کے لیے ان کے پاس کوئی لا ہے نہیں. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آخرت کا تصور عیسائیت سے لے لو آپ، اور نکاح طلاق کے حکام اسلام سے لے لو آپ، وراثت کے حکام یہودیوں سے لو. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کہے گا بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی لا ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کر آپ دنیا میں امن قائم کر سکتے ہو، دنیا کو واقعی انسانیت کا خدمت گزار بنا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین صدقہ وہ کہ دائیں کو دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ موٹیویشن جب ہی ملے گی کہ جب جس کے لیے دے رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کو پتہ چل رہا ہے. سعودی عرب میں، عربوں میں لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، عرب ایسے، آپ جو اوریجنل عرب ہے نا، جو اوریجنل عرب، کبھی آپ ان کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، دیکھو کبھی بھی کسی کے چند لوگوں کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ یہ خراب ہوتے ہیں. جیسے بریانی کی دیکھ کے چند چاول چکھتا ہے باورچی اور فیصلہ کر دیتا ہے کہ سارے چاول گل گئے ہیں. تو ہمارے ہاں کسی قوم کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سعودی عرب گئے، آپ کو چند عرب مل گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، جو گورنمنٹ کے اداروں میں اکثر خراب لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا یار یہ تو دیکھو اسلام نے ان کو یہ سکھایا، یہ تو ایسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے بھائی. کسی قوم کے ساتھ طویل وقت گزارا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. عرب میں کسی پرہیزگار کے ساتھ جب آپ ٹائم گزارو نا، تو عرب کا تقوی والا اور یہاں کے تقوی والے میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. میں نے تو سعودی عرب میں بہت، وہ جو وہاں کے گاؤں دیہاتوں کے عرب ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے.
اتنا روتے ہیں نمازوں میں, قرآن سارا دن, میں حیران ہوتا تھا یار ان کی عبادتیں ہیں. سخاوت ایسی کہ آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جائے, غصہ آنا شروع ہو جائے کہ بھائی تو کیا کر رہی, تو اسراف ہے. اتنی سخاوت, اتنی مہمان نوازی. ہمارے ایک استاذ گئے سعودی عرب حج کرنے, استاذ نہیں سوری میرے ایک ریلیٹیو ہیں, وہ بیان سنتے بھی ہیں. انہوں نے واقعہ سنا ہے, کہہ رہے میں جب حج کرنے گیا تو میں نے ایک جنرل اسٹور میں دیکھا کہ وہ لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے. جنرل اسٹور, حاجی آ رہے ہیں اور مال خرید کے پیسے دے رہے ہیں, جا رہے ہیں. اچھا ان کا یو ایس اے میں بہت ٹائم گزرا ہے, امریکہ میں, جن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں, گوروں کے ساتھ بہت رہے ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ ایک عربی آیا اور دکاندار کے کان میں کچھ اس نے کہا, اور پتہ نہیں کچھ تھوڑی دیر میں ان کی کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے اور کچھ گڈی مڈی اس کے ہاتھ میں نکال کے رکھی چپکے سے, اور منہ چھپایا ہوا اس نے, اور پتلی گلی سے, انہوں نے پتلی نہیں کہا, میں خود کہہ رہا ہوں پتلی گلی سے نکل گیا. اس کے بعد اس جو جنرل اسٹور کا مالک تھا نا, جس حاجی کو جو چیز چاہیے تھی فری میں بانٹنا شروع. کہہ رہے میں نے پوچھا کیا ہے, کہہ رہے ہیں یہ عربی کہہ کر گیا ہے کہ یہ ریالوں کی گڈی پکڑ, ٹھیک ہے نا, گنے بھی نہیں, بس اس کو یقین تھا بھائی یہ کافی زیادہ, فری میں بانٹ دے سب کو. منہ چھپایا ہوا ہے اور پتلی گلی سے بولو بھائی, نکل گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا. ایسے ایک نہیں ہیں, سینکڑوں ہیں, لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں. پاکستانیوں کو دیکھ لو, پاکستانی ان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ مستحق ہے, کیونکہ ان کو پتہ یہ ہے پاکستانی. یہ بھی ایک فالٹ ہے, اور یہ فالٹ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے, حکمرانوں کی وجہ سے ہے. اور یہ حکمران اسلام نے ہمیں نہیں دیے, یہ حکمران انہوں نے ہی دیے ہیں, ہم پہ یہ والے مسلط کر دیے, خود اچھے اچھے رکھ لیے, یہ ان کی وجہ سے ہے. پالیسیاں ان کی ہم پر مسلط ہیں. اگر ان پالیسیوں سے جال سے ہم نکلیں تو ہمارے حکمران بھی انشاءاللہ ان سے اچھے. اور حکومت کو لوگ فالو کرتے ہیں. کرپشن یہاں نیچے سے اوپر نہیں گئی ہے, اوپر سے نیچے آئی ہے. ہمارے والد صاحب بتاتے تھے جب پاکستان بنا تھا یہاں گورنمنٹ کے اداروں میں کرپشن زیرو تھی. کہتے ہیں دفتروں میں ہم اپنی کرسیاں لے جا کے رکھتے تھے, لوگ دیتے تھے گورنمنٹ کے دفتر میں کوئی چیز نہیں ہے تو چلو یار ہم بھی ملک کی خدمت گزار ہیں. یہ تھا. یہ کرپشن کہاں سے آئی ہے؟ جب اپنے آفیسر کو دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے تو پھر دیکھا یہاں تو سارا نظام کیا ہے, بگڑا ہوا ہے. تو پھر ہوتے ہوتے اس نے اپنے والے کو دیکھا, اس نے اوپر والے کو دیکھا, اس نے کہا یار جب یہاں کا نظام ہی کھانا پینا ہے, اور پھر ان لوگوں نے سپورٹ بھی انہیں کو کیا جو زیادہ تر کیا ہیں, کھاؤ ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھو جن ملکوں سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے نا, سونا نکل رہا ہے, وہی دنیا کے سب سے زیادہ غریب ہیں. تنزانیہ میں ایک پتھر نکلتا ہے اتنا سا, ایک تولہ پتہ نہیں 9-10 لاکھ روپے اس کی قیمت ہوگی. میں نے وہ دیکھے ان کے وہ پتھر, تو اس کو تو ارب پتی ملک ہونا چاہیے نا, لیکن غریب ملک ہے. کیوں؟ یہ بڑی طاقتوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے حکمرانوں سے کہ قوم کو نہیں ابھرنے دینا, یہ پتھر ہمیں دے دو یا کچھ بھی کرو اس کے اوپر, قوم نہیں ترقی کر پائے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو حکمران ان ملکوں کے آپ کو ارب پتی ملیں گے, عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ملے گی. ایسے بہت سارے ملک ہیں. ڈائمنڈ جو افریقہ میں جہاں سے نکلتا ہے وہاں امن قائم ہی نہیں ہونے دیا جاتا. ڈائمنڈ کے ایک تاجر نے مجھے بتایا, میں نے کہا آپ ہیرا کیسے لے کر آتے ہو؟ وہ تاجر بھی بیان سنتے ہیں, خوش ہوتے ہیں جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے نا. میں نے کہا آپ کی جو ان کی دبئی میں بڑی شاپ ہے, دبئی میں ڈائمنڈ کا اپنا دفتر ہے, رائل فیملیز کے لوگ آتے ہیں ڈائمنڈ خریدنے. میں نے کہا آپ تو بڑی یہاں پھوپھا ہے آپ کی, یہ ڈائمنڈ خریدتے کیسے؟ انہوں نے کہا دھوتی بنیان میں ساؤتھ افریقہ کے جہاں سے یہ نکلتا ہے نا, دھوتی بنیان میں جاتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ اتنی بدامنی ہے. اگر کسی کو لباس سے بھی شبہ ہو گیا نا, پیسے والا آدمی ہے, تو ڈائمنڈ گیا اغوا ہو جاتا ہے فوراً آدمی. تو وہاں امن قائم نہیں ہونے دیا جاتا. تو دھوتی بنیان میں پھر ان کو پتہ ہوتا ہے فلاں بندہ چڈی بنیان میں آیا ہوا ہوگا, وہ چڈی بنیان والا نیلے میں میرا اپنا اسٹائل ہے, یہ تفصیل انہوں نے نہیں بتائی. ظاہر یہی ہوگا نا, وہ چڈی بنیان والا اشارہ کرے گا, وہ نیلی پتلون والا جو آ رہا ہے نا اس کے پیچھے ہو جا. نیلی پتلون والا کہے گا وہ پھٹے ہوئے بنیان والا نہیں ادھر بیٹھا ہوا. تو ایسے چل رہا ہوتا ہے. ایسے وہ ڈائمنڈ کی کیا ہو رہی ہوتی ہے, سیل پرچیزنگ. کیوں بھائی؟ تمیز سے کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑی طاقتیں وہاں پہ امن قائم نہیں ہونے دیتی, یہاں لڑائی. حالانکہ ان کے لیے امن قائم کرنا کیا مشکل. تو دنیا کے جتنے اہم جہاں بھی خزانے ہیں اس پہ وہ چاہتے ہیں ہمارا قبضہ ہو جائے, وہاں امن نہیں قائم ہونے دیتے. کرپٹ حکمرانوں کو
مسلط کر کے رکھتے ہیں کہ تم کھاؤ ان کو نہ کھانے دو. ہمارے ہاں بلوچستان سے کتنا سونا آپ کو پتہ ہے غائب ہوا ہے, کہاں گیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کچھ نہیں پتا, حکمرانوں کی جیبیں بھری ہیں. تو خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, بات کیا چل رہی تھی؟ فرعون, تو ابھی میں آ رہا ہوں فرعون کی طرف. جو بات چل رہی تھی وہی, ہاں میں بتا رہا تھا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن الہی تیری